ابن عمر عمر سائیں دے پوترن گھروں باہر کوئی نہیں نکلے. ایک دن گزرے, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. آپ دا یار اے ملاقات کرنے واسطے. دوست دوست کو بڑا محبوب ہوتا ہے, یار یار سے بڑی محبت کرتا ہے. دوست آیا ملاقات کرنے کے لیے, اے عمر کے بیٹے, اے عبداللہ میرے دوست. آج اتنے دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ دوست کیا پوچھتا ہے؟ میرے پاؤں کے اندر آ چکی ہے کمزوری, میرا پاؤں سن ہو گیا ہے, میں نے علاج کرائے, میں نے معالجے کو چیک کروایا, لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میرا پاؤں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. آگے یار بھی غلام مصطفیٰ تھا, کہنے لگا حضور پھر ایسا کرو, آپ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اس کا نام دو. حضرت عبداللہ نے دیر نہ کی, آنکھوں کو بند کیا, منہ مدینے کی طرف کر کے 3 مرتبہ پکارا, یا محمد یا محمد یا محمد. بس آپ نے آنکھیں کھولی تو رب تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ نصیب فرما دی. گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل وقت ہے, جب پریشانی کا عالم ہو, جب دل نہ لگے دنیا میں, منہ مدینے کی طرف کر کے درود پاک پڑھنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنت ہے. حضرت فاروق اعظم آقا کریم علیہ السلام کے غلام, آقا کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا, ہم نے سوچا کہ چلو آج عمر ابن خطاب سے ملاقات کر کے آتی ہے. آئے تو ہم نے دیکھا کون فاروق اعظم جو 40 لاکھ مربع میل کا سلطان ہے. فاروق اعظم کا درہ بڑا مشہور تھا. حضور کے غلام فرماتے ہیں کہ عمر جو کام تلوار نہیں کر سکی وہ آپ کا درہ کر دیتا ہے. آئے فاروق اعظم کو عید ملنے کے لیے. فاروق اعظم بیٹھے ہیں شہن کے اندر, آپ نے جبہ پہنا ہوا ہے, 17 پیمد لگے ہوئے ہیں آپ کے جبے کے اوپر, زمین کے اوپر بیٹھے ہیں فاروق اعظم. آپ کے ہاتھ کے اندر جو کی روٹی کے خوش ٹکڑے ہیں, پانی کے اندر ڈال کر آپ وہ کھا رہے ہیں. حضور کے غلام ہے عمر, آج تو عید کا دن ہے, اچھا کھانا کھا لیتے, آج تو عید کا دن ہے, اے عمر اچھا لباس پہن لیتے. قربان جاؤں فاروق اعظم کی طبیعت کے اوپر جو ذات مصطفیٰ نے کی. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہنے لگے حضور کے غلاموں مجھے کہتے ہو عید کا دن ہے, اچھا کھانا کھا لیتا, آج میں عمر اچھا کھانا کھا لیتا, کوئی یتیم بچہ بھوکا رہ جاتا, حساب تو عمر کو دینا پڑتا. فاروق اعظم نے اس مقام کے اوپر کہا, عمر اپنے دل کے اوپر, عمر اپنے پیٹ کے اوپر, عمر اپنے نفس کے اوپر قابو کر لائے گا جب قیامت کا دن ہوگا. حضور کے غلام میں عمر کے حق کے اندر گواہی پیش کر دیں گے, حضور تصدیق کر دیں گے, رب تعالیٰ جنت میں مقام نصیب فرما دیں گے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور کریم علیہ السلام دے غلاموں, ہر صحابی نبی, ہم نعرہ لگاتے ہیں نا جی, جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, اس کا اجر دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا. سیاڑے آدن جنن آسن کمرہ پوشن خبرہ, پھر پتہ چلے گا کہ کتنی لذت تھی دنیا کے اندر اس نعرہ لگانے کی. اور ہر صحابی نبی جنتی کیسی ہے, اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے, فرمان مصطفیٰ بھی شاہد ہے. جب یوم اسرا چل رہے تھے, مسلمانوں کی حالت تھوڑی سی کمزوری کی طرف تھی, تو آقا کریم علیہ السلام ممبر کے اوپر آئے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کی خدمت کرے دین اسلام کی خاطر. تو سب سے پہلے جس نے ہاتھ کھڑا کیا وہ ذات تھی حضرت عثمان غنی کی. یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرا ہوا دیتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجلس یا عثمان ابن عفان, اے عثمان بیٹھ جا. پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو دین اسلام کی خاطر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا, یا رسول اللہ 100 نہیں 200 ساز و سامان سے بھرا ہوا آپ کے قدموں میں قربان کرتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کون ہے, آقا کریم نے ارشاد فرمایا کون ہے. حضرت عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیا, یا رسول اللہ اب 100 نہیں 200 نہیں 300 ساز و سامان کا آپ کے قدموں میں قربان کرتا ہوں. تو حضور نے اس مقام کے اوپر فرمایا تھا, میرے غلاموں, اے عرب کے اندر رہنے والوں, اے عجم کے اندر رہنے والوں, اے قیامت تک آنے والوں, اگر کسی نے میرے جنتی دیکھنا ہے تو آئے میرے عثمان کا دیدار کرنا.
صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو حضور نے خود جنت کا ٹکٹ نامہ تھا۔ اچھا یہ عثمان وہ ہیں جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 17 مرتبہ جنت خریدی ہے ذات مصطفیٰ سے۔ اور فاروق اعظم کون ہے؟ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں حضور کریم علیہ تیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک عمر رہے گا، عمر اور عمر کی رعایا کے درمیان فتنے کا دروازہ بند رہے گا۔ عمر کے دار خلافت کے اندر فتنہ سر نہیں اٹھائے گا۔ یہ زبان مصطفیٰ کریم محمود سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اور عمر ابن خطاب نے ساری زندگی حضور کریم علیہ تیت و تسلیم کی ذات بابرکات سے محبت کی ہے۔ آج دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے، آپ اور میں بچپن سے لے کر اب یہ ایام آ چکے ہیں کہ ہماری داڑھی کے اندر سفید بال آ چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے جسم کے اوپر فالج ہو جائے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کرے گا، ہاتھ ہلا نہیں سکے گا۔ اپنے ہاتھ کو بیٹھ کر مخاطب کر کے کہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے تجھے کھلایا ہے، میں نے تجھے پلایا ہے، میں نے تیری طاقت کے لیے اتنی جستجو اور اتنی کوشش کی ہے۔ کیا خیال ہے ہاتھ حکم مان لے گا؟ اپنے جسم کے اوپر تیری اور میری مرضی نہیں چلتی۔ لیکن عمر وہ ہے مصر سے قافلہ ہے، اے عمر دریائے نیل نہیں چلتا۔ فاروق اعظم خط لکھ دیتی ہے، دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عمر کی حکمرانی اور میرے عمر کی بولنے کا سکہ زمین کے اوپر بھی چلتا ہے۔ اور فاروق اعظم کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرا وہ عمر ہوگا جس کی حکومت زمین کے اوپر بھی موجود ہوگی، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کے اوپر بھی موجود ہوگی۔ اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے تو فاروق اعظم کی ذات کو کمال عطا فرمایا۔ بوڑھی عورت آئی فاروق اعظم کے پاس، عمر میں بوڑھاپے کے عالم کے اندر گھی لے کر جا رہی تھی، پاؤں پھسلا، زمین کے اوپر گرا اور زمین نے گھی کو جذب کر لیا، زمین کی نے جذب کر لیا۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ بیت المال سے اٹھا کر دے دو، فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ اماں میں کیا کر سکتا ہوں، زمین تھی اس نے اگر جذب کر لیا، نہیں، فاروق اعظم نے اپنا درہ اٹھایا، اماں دکھا مجھے وہ جگہ کہاں ہے۔ فاروق اعظم پہنچے، زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے زمین کچھ حیا کر، کیا تیرے عمر انصاف نہیں کرتا؟ اس عورت کا گھی واپس کر، بس یہ کلمات کہہ رہے تھے، زمین نے گھی واپس کر دیا۔ یارو زمین بھی حکم مانتی ہے، زمین کے اوپر رہنے والے درندے بھی حکم مانتے ہیں، زمین کے اوپر رہنے والے انسان بھی حکم مانتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلتا ہے وہ کوئی ایسا عجیب ہی درندہ ہوگا نہ عمر کو مانے گا نہ عمر کی مانے گا، لیکن جو ایمان والا ہوگا اس کے سینے کے اندر صدیق کی محبت بھی موجود ہوگی، عمر ابن خطاب کی محبت بھی موجود ہوگی۔ حضور کریم لاتی ہے۔ اچھا اس واقعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جو عمر زمین کو بوڑھی عورت کا گھی نہیں کھانے دیتا وہ علی المرتضیٰ کا حق کھا جاتا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا کوئی غاصب بن جاتا۔ علی المرتضیٰ کون ہے جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کا شیر دیکھنا ہے تو آئے علی کا دیدار کر لے۔ محرم الحرام کے ایام میں چاند جس وقت سے نظر آتا ہے یہی بات شروع ہو جاتی ہے ہر طرف سے۔ اور جملہ معترضہ میں ایک بات عرضی پیش کرتا ہوں بالخصوص طلباء عزام اور جتنے میرے نوجوان احباب بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جی ساون کا، ایمیں ہے نا صحیح، ساون دا مہینہ، اور بزرگ سارے آدن کے ساون دے مہینے دے اندر نا نمی نمی برسات ہوندی ہے، بس زمین دے وچوں نا ہر قسم دے زہریلے جانور باہر نکل کے آنے، ناگ نکل کے آنے ساون دے مہینے، کوئی کالا ناگ، کوئی پیلا ناگ، کوئی چٹا ناگ۔ اس دنیا دے زمین دے جڑے ناگ ہونے نا ڈنگ مارن تے جان دا خطرہ ہوندے، لیکن 5 فٹ دا ناگ کالے رنگ دا اگر ایک ڈنگ مارے تو ایمان دا خطرہ ہوندے، لہذا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ، جان بچی احتیاط دے نال، ایمان بچی صدیق اکبر دے ذکر خیر دے نال، فاروق اعظم دے ذکر خیر دے نال۔ آقا کریم رہتی اسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شیر دیکھنا ہے اللہ کا علی کا دیدار کر لے، وہ علی المرد۔ اچھا محرم الحرام کے ایام کے اندر واقعہ کربلا پیش کیا جائے گا، بتلایا جائے گا، ہر خطیب آ کر، ہر مجتہد آ کر، ہر ذاکر آ کر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، علم کے مطابق، کچھ بیچارے علم سے یتیم بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسین اتنا مجبور ہو گیا تھا
کہ پانی مانگنے کے لیے علی اصغر کو اٹھا کر لے کر گیا تھا کہ اس بچے کا واسطہ پانی دے دو بھائی، یہ تیرا حسین کوئی اور ہوگا جو مجبور تھا، جو بے بس تھا، جو لاباس تھا، جو لاچس تھا؟ ہمارا حسین تو کل بھی سخی تھا، آج بھی سخی ہے۔ ہمارا امام علی مقام حسین تو اتنے سخی ہیں، اپنا سر تو پیش کر دیا لیکن قرآن کی تلاوت کو بند نہ کیا۔ حضور کریم علیہ السلام کے غلام امام علی مقام مدینہ طیبہ سے چلے اور پہنچے حرم کی سرزمین، حرمت کی سرزمین، بیت اللہ شریف کی سرزمین کے اوپر۔ حج کے ایام قریب آئے، میرے امام علی مقام نے مکہ المکرمہ کو بھی الوداع کہہ دیا۔ آپ آئے زمین طف نینوا کے مقام، میدان کرب و بلا کے اوپر، امام علی مقام کے پاس۔ چلو اس تحقیق میں نہیں جاتے کہ کتنے احباب تھے، موٹی سی بات ہے کہ ہر واعظ آپ کو بتائے گا کہ امام علی مقام کا 72 نفوس قدسیہ قربان ہو گئے، ایسے ہے نا جی۔ اور ادھر یزید کی فوج کتنی بتائے گا؟ 40,000 کی فوج۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ استاد ایک طالب علم کو پڑھائے، طالب علم بن جائے مناظر، کسی سے مناظرے کی بات ہو، طالب علم کے پاس اگر اتنی وسعت نہیں ہوگی تو وہ اپنے استاد کا سہارا لے گا نا جی، کہے گا کہ میرے استاد نے پڑھایا، استاد کے پاس زیادہ علم ہوگا۔ امام حسین میدان کربلا میں پہنچے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر، عام سی بات ہے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر 40,000 کے سامنے میرا حسین تنہا کھڑا ہو گیا تلوار کو لے کر۔ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، حسین نے سر نہیں جھکایا، حسین نے ہاتھ پیش نہیں کیا۔ میرا حسین اکیلا ہو کر 40,000 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو وہاں علی المرتضیٰ کیا اتنا کمزور ہو چکا تھا جو عمر سے اپنا حساب نہ لیتا، جو ابو بکر سے اپنا باپ نہ لیتا؟ بلکہ علی المرتضیٰ نے چپ رہ کر ہمیں اس بات کا درس دیا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی وراثت کیا ہوتی ہے، یا اللہ کے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت ہوتی ہے۔ خود حضور کریم علیہ تحیت و تسلیم نے خود ارشاد فرمایا، انت اخی و وارثی، اے علی تو میرا بھیرا بھی ہے، میرا وارث بھی ہے۔ قربان منیا علی المرتضیٰ دے طرز عمل تو عرضی چکیتی نے پوچھنے جائے یا رسول اللہ تمہاری وراثت کیا ہوتی ہے؟ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی ہماری وراثت کوئی مال نہیں ہوتا، ہماری وراثت کوئی دولت نہیں ہوتی، ہماری وراثت کوئی جائیداد نہیں ہوتی، ہماری وراثت کوئی باغ نہیں ہوتا، یہ کنز و مال کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی ہم اللہ کے نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے کتاب و ربی و سنت و نبی جائم، ہم نبیوں کی یہ وراثت ہے کہ اللہ کے قرآن کی بھی حفاظت کی جائے، ہماری سنت کی بھی حفاظت کی جائے۔ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا، دنیا والو جس نے حضور کی ایک سنت کو زندہ کیا، میں علی المرتضیٰ سے کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عظیم عطا فرما دے۔ خاتون جنت پاک کی وراثت تھی، حضور کی وراثت تھی، آگے منتقل ہوئی۔ تو حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں، پیارے ابو بکر صدیق نے اگر حصہ نہ دیا، فاروق اعظم نے اگر حصہ نہ دیا، حضرت عثمان غنی ذی النورین نے اگر حصہ نہ دیا، چوتھے نمبر کے اوپر تو علی المرتضیٰ خلیفہ بنے تھے۔ کوئی تاریخ کے اندر ثابت کر کے دے دے کہ علی المرتضیٰ نے وہ باغ خاتون جنت پاک کو دیا تھا۔ اگر علی المرتضیٰ نے باغ دیا پھر تو تیرا اعتراض جائز ہے، اگر علی المرتضیٰ نے باغ نہیں دیا پھر ایسے خالی خولے ڈنکے نہ بجا، پھر ایمان والوں کے ایمان کو مجروح نہ کر، میرے نوجوان ساتھیوں کے ایمان کو خراب نہ کر، پھر تجھے بھی ماننا پڑے گا۔ جس ابو بکر کو علی سچا مانتے ہیں سنی بھی سچا مانتے ہیں، جس فاروق اعظم کے ساتھ علی محبت کرتی ہے سنی بھی محبت کرتی ہے، علی المرتضیٰ نے جس کے ساتھ محبت کی ہے، اگر دیکھنا ہے تو آؤ اہل سنت کی جماعت کے اندر آ کر دیکھ لے، ہماری محفل ہوگی، ہماری خوشی ہوگی، ایک ہی نعرہ بجے گا کیا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اچھا ایک اور بات بطور جملہ معترضہ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک میرا دوست بھی عمل کر لے، رب تعالیٰ میری بخشش کا سامان تیار فرما دے گا۔ اب یہ جو ایام آ رہے ہیں نا، ایک طرف آپ کو ملیں گے بہت زبردست اور اونچے اونچی آواز والے ساؤنڈ، لائٹنگ بھی آپ کو ادھر ملے گی، ہر قسم کے معاملات آپ کو ادھر ملیں گے، ایسی ایسی چیزیں بھی وہاں پہ ملے گی جو نوجوانوں کی کشش کا سبب ہوتی ہے۔
نوجوان دوست وہاں پر چلے جائیں گے. اگر کوئی سنی نوجوان چلا گیا، آپ کو کیا پتا کہ وہ اپنے ممبر کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ وہ تو یہاں تک کلمات بولتی ہیں کہ ایک طرف سید تھے، ایک طرف کمی تھے. آپ کو کیا پتا اس نے کمی کسے کہا ہے؟ جب آپ یہ کلمہ سن کر چپ کر جائیں گے تو پھر ایمان سے جاتے رہیں گے. اس نے یہ کہا کہ جب صدیق اکبر کی دربار تھی، فاروق اعظم کا جس وقت دربار تھا، خاتون جنت پاک حق مانگنے کے لیے گئی تھی. وہ کہتا ہے کہ ایک طرف سید تھے یعنی کہ خاتون جنت پاک اور دوسری طرف کمی تھے. اس نے صدیق کو کمی کہا، اس نے فاروق کو کمی کہا. جب یہ بات سن کر تو چپ ہو جائے گا، ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا. اگر تیرا نکاح ہے پھر نکے کی ماں نکاح جوئی چورویسیا. یاد رکھیں، اگر اپنے ایمان کو بچاوڑے، اپنے نکاح کو بچاوڑے، ایسی محفل نہ کیا کر، بلکہ سنیا بھی محفل جا کے نعرہ مارا کر ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اچھا، حضور کریم لاتے اسلیم کے غلاموں، پیارے فاروق اعظم کے پاس، اور یہ احادیث طیبہ ترمذی شریف نے، امام ترمذی نے نقل کی ہے. پہلے بھی یہ میرے ذہن کے اندر تھی، لیکن دن کے وقت ایک پروگرام پہ گئے تو وہاں پر میرے بہت ہی مخلص دوست اور کلاس فیلو بھی ہیں کچھ اسباق کے، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد رمضان سیفی صاحب، آپ نے مجھ سے پہلے یہ حدیث طیبہ بیان کیا اسٹیج کے اوپر. لذت والی حدیث طیبہ ہے. ایک دیہاتی آیا فاروق اعظم کے پاس، سونا عمر ایک مسئلہ پوچھنے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے اس سے مسئلہ پوچھ. جب اس نے نگاہ کو پھیر کر دیکھا وہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ کی ذات تھی. پلٹ کر آیا عمر کے پاس تنزیہ طور کے اوپر، اے عمر مجھے کس کے پاس بھیج دیا؟ علی کے پاس بھیج دیا. میں تو مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا. اور ہر تاریخ کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں، ہر سیرت کی کتاب کو پڑھ کر دیکھیں کہ عمر سیدہ جڑا جسم ہے نا ڈاڑا تکڑا جسم ہے، کرتے تھوڑے جا لمبے ہاتھ یہ ٹرے نہ صحابہ کرام دے وچوں تا پتہ چلدا ہے کہ سواری دے سوار ہے. مچھا فاروق اعظم دے درمیان تو چھوٹیاں سائڈا تو وڈیا چنگا چوڑا سینہ ہے. جس ویلے آئے نا وہ بندہ دیاتی سوال کیا، عمر مجھے کس کے پاس بھیجا؟ علی کے پاس. میں نے تو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا. فاروق اعظم آپ نے دوسری بات نہ کی، وہ جو دیاتی تھا اس کو پکڑا ڈائریکٹ یہیں سے. قد بھی فاروق اعظم کا تھوڑا لمبا تھا. جب پکڑا نا فاروق اعظم نے تو ایسے اٹھایا، جس وقت بندے کو اٹھایا جاتا ہے نا گردن سے پکڑ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے تو آنکھیں باہر آ جاتی ہے. جس ویلے انہیں انڈے آنے فاروق اعظم فرمایا کیا دیکھو نہیں پتا علی میں عمر دا بھی مولا، قیامت تک مومن جتنے اثر سارے دا مولا عمر. گویا پتہ چل دے کہ علی کو مولا منن واسطے پہلے فاروق اعظم کو مننا ضروری ہے. یہ نعرہ لگاتی ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کچھ ایسے احباب بھی ہیں نمازیں بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن پیٹ کے اندر خبریں کیوں مروڑ پوندے. بھئی ہم آپ کی طبیعت کو دیکھیں یا رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کو دیکھیں؟ ہم اللہ کے قرآن کو دیکھیں یا ذات مصطفیٰ کریم محبوب کے فرمان کو دیکھیں؟ سیابی مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کے اوپر راضی، اللہ ان کے اوپر راضی. جن کے اوپر اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر مقام کیا ملتا ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی ٹکٹیں دیں گے تو ابو بکر اس کے اوپر مہر لگا کے دیں گے، عمر فاروق اس کی شفاعت کریں گے. تو عثمان کے بارے میں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم کے دروازے میں، رب تعالیٰ فرمائے گا کہ عثمان کدھر ہے؟ یا رب العالمین حاضر. رب تعالیٰ فرمائے گا عثمان تیری اتنی عظمت تھی کہ تو حیا کا پیکر تھا. اے عثمان تیری یہ قسمت تھی کہ تیرے نکاح کے اندر میرے نبی کی ایک کے بعد دوسری صاحبزادی موجود تھی. اے عثمان جنت کے اندر اکیلا نہ جا، ذرا جہنم کی طرف تو دیکھ. حضرت عثمان غنی دیکھیں گے نا رب تعالیٰ فرمائے گا قریب چلا جا، جہنم کے دروازے میں جتنے جہنمی پہنچ چکے ہیں ان جہنمیوں میں سے 70,000 کی تو شفاعت کر، میں رب تعالیٰ جنت عطا فرماؤں. یہ تو صحابہ مصطفیٰ کریم محبوب کا مقام اور مرتبہ ہے
کہ جہنمیوں کو جنت ملے گی تو صحابہ کی عظمت اور شان کی وجہ سے صحابی مصطفیٰ کریم محمود آقا کریم علیہ طیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی آسمان کے ستارے کی مانند ہے. آسمان کا جیسے ستارہ چمکتا ہے صحابی مصطفیٰ کریم محبوب کا ذکر بھی ایسے چمکتا ہے. حضور کریم علیہ تسلیم کا ذکر خیر اور صحابی مصطفیٰ کریم محبوب کا ذکر خیر ایسے چمکتا رہے گا. لاکھ کوشش کرے آسمان کا بادل میں ستارے کو نہیں چمکنے دوں گا. اس کی بھول ہے ایک وقت کے لیے آئے گا پھر وہی آسمان ہوگا پھر وہی ستارے کی چمک ہوگی. آج جیسے بھی حالات ہو ملک پاکستان ہو یا کائنات کا کوئی کونا ہو اگر صحابہ کرام کے ذکر سے روکنے کی جسارت کی جائے گی یہ تیری بھول ہے. ہر مسجد ہوگی ہر محفل ہوگی ایک ہی نعرہ ہوگا کیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. حضور کریم علیہ طیت و تسلیم کے غلاموں ایک ایسا نظریہ جو خالصتاً تاریخ کے اوپر موجود ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ایک ایسی عمارت بنائی جائے جس کی بنیاد ہی پکی نہ ہو. کیا خیال ہے لنٹر اوپر کھڑے گا کوئی نہ ڈھائی پوسی مزدوراں دے بھی سیرتے مستریاں دے بھی سیرتے. اس واسطے کہ ایک ایسا نظریہ بھی ہے جو صرف اور صرف تاریخ کے اوپر مبتلا ہے. جب وہ نظریہ گرا ہے تو اس نظریے کو بنانے والے بھی نیچے کام کرنے والے بھی نیچے مزدور بھی نیچے. لیکن ایک نظریہ ہے جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے نبی کے فرمان کے مطابق ہے. وہ نظریہ کون سا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے. اور انہی کی تاریخ میں سے ایک واقعہ سماعت کر لیں. فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ امام حسن مجتبی اور امام حسین کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے. کوئی ایسی بات کی امام حسن مجتبی ان کی تاریخ کے مطابق بات کرو جیسے لکھی ہوئی ہے لفظ بہ لفظ ویسے بیان کر رہا ہوں. امام حسن مجتبی نے کہا کہ عبداللہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. حضرت عبداللہ کو غصہ آیا فاروق اعظم کے پاس ہے. بابا حسن مجتبی کہتا ہے کہ عمر ہمارا غلام ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا واقعی بیٹا امام حسن مجتبی نے کہا ہے؟ جی بابا کا. اچھا ایسا کر دیر نہ کر ان سے لکھوا کے لے آ. عبداللہ کہتی ہے میں نے یہ سمجھا کہ بابا میرا لکھوائے گا پھر جائے گا علی کے پاس پھر بات آگے بڑھے گی پھر ایسا ہوگا کہ امام حسن مجتبی اور میرے ساتھ یہ معاملات درست کرائے جائیں گے. فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں جب میں گیا میں لکھوا کے لایا. فاروق اعظم نے ہاتھ پہ پکڑا مدینے کی گلیوں میں نکلے. مدینے والوں جب عمر کا وصال ہو جائے عمر کو قبر میں رکھنے لگو تو عمر کے کفن میں یہ پرچی ضمانت والی رکھ دینا. جب فرشتے آئیں گے عمر کو بٹھا دیں گے من ربو کا ما دینو کا. جب وہ سوال کریں گے میں پرچی نکال کے دکھاؤں گا کہ حسن نے یہ ٹکٹ نامہ دیا ہے کہ عمر ہمارے گھرانے کا غلام ہے. جب تیری تاریخ سے ہی بات یہ مل چکی ہے کہ عمر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے تو بھی لڑائی کس بات کی ہے؟ جی لڑائی نہ کرے تو دکانداری نہیں چلتی. اپنی دکانداری نہ چلا ایمان والوں کے ایمان کو مجروح نہ کر ایمان والوں کے ایمان کو خراب نہ کر. ہمارے پاس تو یہ کشادہ سینہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھولا بھٹکا ہوا آ جائے صراط مستقیم کے اوپر چل پڑے. حضور کریم علیہ تسلیم کے غلاموں امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے. آپ سے پوچھا گیا آپ بتا دیں کہ چاندی کا دستہ لگوانا تلوار کے اوپر یہ جائز ہے؟ آپ نے فوراً ہی جواب دیا جائز ہے. آگے سائل نے سوال کیا کوئی دلیل؟ آپ نے کہا کہ میں پیارے ابو بکر صدیق کی تلوار کو لے کر آیا ہوں. صدیق وہ کام کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے. یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ. اہل بیت کی محبت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے ساتھ. یہ آپس سے جدا نہیں ہے. تو جدا کرنے کی کوشش نہ کر. آج 1400 سال گزر چکے ہیں. تجھے کس نے اجازت دی ہے کہ صحابہ کرام کے کیس والی پھیلے اپنی بغل میں ڈال کر پھرتا رہے ایمان والوں کے ایمان کو مجروح کرتا رہے؟ ایسا نہ کر بلکہ آ جا حضور کریم علیہ تسلیم کی محبت اگر تو لینا چاہتا ہے ابو بکر کی محبت کو سینے کے اندر جگہ دے. ابھی بھی نہیں سمجھا؟ جب ہجرت کی رات تھی پیارے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غار پہلے میں چیک کرتا ہوں.
میں صاف کرتا ہوں۔ پیارے صدیق اکبر اندر گئے، غار کو چیک کیا، غار کو صاف کیا، لیکن پھر بھی ایک کالا چھپا بیٹھا تھا جو صدیق کا دشمن تھا۔ ڈنگ اس نے صدیق کو بھی مار لیا تھا، لیکن صدیق اکبر نے درس دیا کہ محبت مصطفیٰ اگر حاصل کرنی ہے پہلے صدیق کی محبت کو جگہ دو گے، دل کے اندر صدیق کی محبت آئے گی، تمہارا دل صاف ہوگا تو پھر محبت مصطفیٰ نصیب ہو جائے گی۔ اس دل کو کبھی محبت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتی جس سینے کے اندر صدیق کی محبت نہیں ہوتی۔ اہل سنت و جماعت اس کا کتنا اچھا نظریہ ہے، ہر بچے کے سینے کے اندر، بوڑھے کے سینے کے اندر، جوان کے سینے کے اندر آجا دیکھ لیں، صدیق اکبر کی محبت بھی موجود ہوگی، فاروق اعظم کی محبت بھی ہوگی، حضرت عثمان کی محبت بھی ہوگی، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت بھی ہوگی۔ فاروق اعظم کے آخری جو الفاظ تھے شہادت کے وقت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اگر اللہ مجھے پہاڑوں کے برابر بھی سونا عطا کرتا تو میں راہ خدا کے اندر تقسیم کر دیتا۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہادت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی المرتضیٰ کی سخاوت ہے۔ علی المرتضیٰ کا جب آخری وقت ہے نا، آپ کو شربت پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ حسن یہ شربت پہلے میرے قاتل کو پلایا جائے۔ وہ جو قاتل تھا نا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کے دل کے اندر بغض تھا، کہنے لگا کہ میں نہیں پیوں گا، ہو سکتا ہے زہر ملا کے دیو۔ آپ نے فرمایا قریب آ۔ جب قریب آیا نا، علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ علی کے در کا لنگر تھا، اگر تو پی لیتا قیامت تک علی اس وقت جنت میں نہ جاتا جب تک تجھے داخل نہ کرتا۔ یہ علی المرتضیٰ کی سخاوت ہے۔ علی المرتضیٰ ضمانت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنتی چراغ دیکھنا ہے تو عمر ابن خطاب کے چہرے کو آ کر دیکھ لے۔ حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں تو پتہ یہ چلتا ہے جو علی کو ماننے والا ہوگا وہی عمر کو ماننے والا ہوگا، جو عمر کو ماننے والا ہوگا وہی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ماننے والا ہوگا۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں محرم الحرام کے، وقت ضائع نہیں کرنا، آپ نے ادھر ہی آ کر بیٹھنا ہے، گفتگو جو بھی عالم ہے اس کی سننی ہے، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ آئیں گے، سماعت کرتے رہیں گے، طلباء عزام جو بیٹھے ہیں یہ حضور کریم علیہ السلام کی آل اولاد اصحاب کی سیرت کو سنتے رہیں گے۔ کل یہی ہمارا بیٹا گستاخ نہیں بنے گا، محب آل بیت بنے گا، گستاخ نہیں بنے گا، محب صحابہ کرام علیہ رضوان بنے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے قادر مطلق خدا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اس کانفرنس کے حوالے سے جتنے احباب تعاون کرتے ہیں مالک ان معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے، جو چل کر آتے ہیں مالک ان کا چل کر آنا بھی اپنی بارگاہ عالی شان میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔